میں لگتا تھا اسکول 10 سے 4. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ چھوٹے بھائی مرحوم اچھا ایگریکلچر، ہم لوگوں کے یہاں ایگریکلچر وہاں پر تھا، تو ایگریکلچر کے لیے یہ پلاٹ کہہ لو یا کیاری کہہ لو، وہ ہر بچے کے حصے میں آتی تھی کہ اپنی مرضی سے جو چاہو اس میں پیدا کرو، فصل اگاؤ وغیرہ وغیرہ. اس کا امتحان بھی ہوگا، اس میں نمبر بھی ملے گا. تو چھوٹے بھائی کو الحمدللہ اس میں 2 مرتبہ انعام ملے. ایک تو انہوں نے ایسا کیا تھا کہ گوبھی اتنی بڑی گوبھی تو یہاں پر کیا کہتے ہیں سرحد ورحد میں وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے گاؤں میں نہیں ہوتی تھی. بہت بڑی گوبھی تھی. اس کا وہ ہوا تھا. وہ دوسرا ٹماٹر بھی تقریباً ½ کلو سے زیادہ کے تھے اور رسی باندھ کر کے انہوں نے چڑھایا بھی تھا. تو یہ تو چھوٹے بھائی کا ہوا. اچھا وہ جو ایکسٹرا کلاس لیتے تھے تو 5 روپیہ وہ کیا کہتے ہیں ہر لڑکے سے چارج کرتے تھے. اس میں مٹی کا تیل بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لالٹین وغیرہ جو بھی ہوتی تھی. ہم لوگ آئے تو معلوم ہو گیا 5 کے بجائے 5.25 انہوں نے کر دیا. یقیناً کچھ مہنگائی ہوئی ہوگی، لیکن سارے لڑکے یہی سوچتے رہے کہ ہم پنڈت جی جو ہے ہیڈ ماسٹر صاحب اس وقت سوچے ایس بی پانڈے، سورج بلی پانڈے، وہ لالچی بھی تھے کچھ، تو وہ پیسہ لوگوں سے لوٹ رہے ہیں. بہرحال وہ بھی اچھے خاصے موٹے سے چھوٹے سے تھے تو لڑکے بھی اکثر شرارت کر کے کبھی ان کے اوپر پھینک دے، کبھی وہ ایک لڑکا تھا اس نے کیا کیا کہ ببول کے بڑے بڑے کانٹے بینت والی کرسی تھی اس میں اس نے گاڑ دیا. پتا نہیں چلا. پنڈت جی بیٹھے تو ان کو چبھا بھی. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہیں کہ کس کے یہاں لیمو ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا. سمجھ جاتے تھے سب یہ کیا کہیں گے، لیکن میں بیوقوف آدمی تو میں ہاتھ کھڑا کرتا کہ اچھا جاؤ روزانہ تم 5 لیمو لے کر کے آنا. چلو ٹھیک ہے. وہ بڑی اما اسمرا یہی جنید صدیقی کے گھر میں وہ لیمو ہوتا تھا. لیمو کیا تھا وہ جیسے چکوترا یہاں پر ہے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اتنا کھٹا کہ کیا کہتے ہیں عام لیمو سے بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے. سکھا کو جا کر کے دیتے تھے. پھر وہ کیا کہتے ہیں پوچھا کہ کس کے باغ ہے. حالانکہ کئی لوگوں کے باغوں کو میں جانتا تھا، لیکن میں بھی بیوقوف آدمی تھا. تو بہرحال میں کیا کہتا ہوں میں ہی ہاتھ کھڑا کرتا تھا. تو وہ کہتے 5 آم چٹنی کے لیے روزانہ تمہاری ذمہ داری ہے لے کر کے آنا. خیر چلو یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہو گیا. اب وہ کیا کہتے ہیں کڑھا یعنی کہ گنے کا رس وہ کرتے جس سے گڑ یا بھیلی بناتے ہیں وہ کس کے ہاں ہے. کسی نے بھی نہیں ہاتھ اٹھایا. لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ اس میں کیا کہتے ہیں پیش رہنا چاہیے. اس کی گڑ بننے سے پہلے جو کیفیت اس کو معلوم نہیں کیا کہیں کہ مہیا کہتے ہیں. اور مہیا کی خوبی ہے کہ بہت دستاور ہوتی ہے. اگر گرم کھائے تو آپ بڑی مشکلوں سے کیا کہتے ہیں میدے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ مہیا لے کر کے گئے کمرے میں. اور مسافر کیا کہتے ہیں گوڑ ایک تھا کیونکہ کھانا وانا پکاتا تھا. پنڈت جی کا بھی کوئی اور ٹیچر باہر کا آ گیا پوسٹنگ ہوگی تو اس کے لیے بھی. تو بہرحال اس میں لڑکوں نے یہی کہا کہ مسافر تم اندر نہیں رہنا. مہیا دے دیا گیا پنڈت جی کو. پنڈت جی لالچ میں آ کے چاٹتے رہے کھاتے رہے. پھر اس نے اثرات دکھانا شروع کیا اور لڑکوں نے باہر سے کنڈے لگا دیا. وہ چیختے رہے مسافرہ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اندر ہی فارغ ہوتے رہے. ایک جو چیز یہ تھی. دوسرے چھوٹے بھائی مرحوم کے زمانے کا واقعہ ہے واسف اور علی اعظم چچا یعنی کہ حاطب کے ماموں. تو یہ لوگ پڑھتے سے وہاں ظاہر ہے کہ دیہات تھا، کسی کے پاس گھڑی ہو کیا سائیکل تک نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال وہ ایک مراد صاحب تھے بھیلئی فیروزپور کے، ان کو گھڑی ان کے ابا نے لا کر کے دیا ہوگا. تو ہمیشہ اپنی گھڑی کے لحاظ جیسے ہی گھنٹہ بجے 1 منٹ پہلے بجا دیا 1 منٹ بعد بجا دیا وغیرہ وغیرہ اپنی گھڑی کا تاثرات وہ سناتے رہتے تھے. تو رات میں کیا کہتے ہیں جب وہی پڑھنے کے لیے سب لوگ رکے تو رات میں ان کی چارپائی لڑکوں نے پکڑ کر کے تال رتوئے میں اس وقت کیا کہتے ہیں بہت زیادہ پانی نہیں تھا، لیکن وہ اتنا وہ کر دیا کہ مچھوا یا پایا جو ہے پانی میں ڈوبا رہے
اور کیا کہتے ہیں اس پر آدمی آرام سے لیٹا رہے سویا رہے تو لے جا کر کے مارا دیا سویا رہے. پھر دور ہٹ کر کے لڑکوں نے پتھر پھینکنا شروع کیا. گڑاپ گڑاپ کی آواز آئی اور پھر جیسے ہی مراد صاحب اٹھے گڑاپ سے پانی کے اندر گر گئے. تو یہ سزا تھی ان کی کہ جو اکیلے ان کے پاس گھڑی تھی اور گھڑی کا وہ کسی نہ کسی مولوی زین الدین مرحوم جنہوں نے زیادہ کلمات پڑھے تھے اب نام یاد آیا ان کا. اور وہ چھوٹے خط کے تھے فتح پور تعلقے والے ان کو مولوی ٹویاں کر کے بچے میں چھیڑتے تھے. اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف چھیڑنے کی وجہ صرف چھوٹا قد نہیں تھا بلکہ وہ چونکہ کٹر موحد تھے شیخ القرآن تھے اور شاید اکثریت بریلوی مکتبہ میں فکر کی رہی ہو اس وجہ سے. اور دادا نے بھی اسی اثر دادا مرحوم نے حافظ دانا نے اسی وجہ سے ان کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا تھا. پھر اس کا دیوبندی بریلی اور دوسرا اس کا 1969 میں پہلی مرتبہ مولانا حامد بدایونی مرحوم مغفور کے اس میں جلوس نکلا تھا 12 ربیع الاول کا. تو وہ کیا کہتے ہیں اس وقت یہ سعدیہ انس کے اشرف کی بہن اور غیاث بھائی مرحوم کی بیٹی ان کی شادی ہوئی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب سے ان کا نام بھول رہا ہوں وہ ڈین تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں پنڈت جواہر لال نہرو انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے. تو محمد بھائی مرحوم نے کہا کہ کیا خرافات شروع کر دیا ان لوگوں نے اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی جلوس نکلتا نہیں تھا 69 سے پہلے چونکہ الیکشن وغیرہ کا اعلان کر دیا سید خان نے. تو اب کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی جلوس نکالا. اس کے پہلے کیا کہتے ہیں شوکت اسلام کا کیا کہتے ہیں جماعت اسلامی نے جلوس نکالا تھا. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ماموں یہ خرافات آپ ہی کے ہاں نہیں ہے ہم لوگوں کے ہاں بھی ہے اور شاید آپ کے ہاں سے زیادہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ کانپور میں ایک مسجد ہے اس میں سے جب اذان ہو کر کے جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو ایک حجرہ ہے حجرے میں جا کر کے مسجد کا خادم یا مؤذن تالا کھولتا ہے اور کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے. ابا مرحوم ملازمت کے سلسلے میں باہر ہوتے تھے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہ آتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جاسوسی نظام بہت اچھا تھا تعدیبی نظام تو نہیں اس لیے کہ وہ ابا ڈانٹتے وقتے نہیں تھے. تو جب آنے کے ساتھ ہی ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ میاں لوگوں سے مراد صرف میں اور چھوٹے بھائی مرحوم عبدالواسع اس لیے جنید بہت چھوٹے تھے تو کہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو ابا ہم لوگوں کو بلاتے تھے کہتے کہ تم لوگوں کو ایک کہانی سنائے. اور کہانی میں کیا ہوتی تھی کہ جنگل کے بادشاہ نے جنگل میں اجتماع ہوا تو شیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں شیر ہوں سب سے طاقتور ہوں یہ ہوں وہ ہوں وغیرہ. تو نے مجھے ہاتھی نہیں بنایا جس کی ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے. ہاتھی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہاتھی بنایا لمبی سی سونڈ ہے تو کیا ہوا طاقت ہے یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد گھوڑے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے گھوڑا بنایا ہے ٹھیک ہے دن بھر میں محنت کرتا رہتا ہوں لیکن یہ کہ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. اس طریقے سے ہوتے ہوتے بات سور کے اوپر آئی. سور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے سور بنایا بے نمازی مسلمان نہیں بنایا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت ہم دونوں آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف رخ کرتے تھے. کبھی کبھی وہ آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ میاں نے پڑھی ہے لیکن کبھی کبھار پڑھی ہے تو پھر بلاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی نماز کی کئی قسمیں ہیں تم لوگ کون سی نماز پڑھتے ہو. ایک ہے اصلی دوسری نقلی تیسری فصلی تیسری 8 چوتھی 360 اور چوتھی 360. 360 تو عیدین کی 60 نماز جنازہ اور 8 جمعے کی. تو جمعہ تو ہم لوگوں کا فرض ہی نہیں تھا. بہرحال یہ تو ان کا نماز کے لیے تلقین کرنے کا طریقہ تھا. دوسرا ایک اور وہ تھا بدری زیادہ وہ جماعت جو جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں بدری زیادہ تھے. وہ 80 سال کی عمر رہی ہوگی لیکن صحت اچھی تھی. تو وہ جب بھی کبھی کوئی کام ان کے لیے ہوتا تھا آتے رہتے تھے. انہی کا تذکرہ میں کر چکا. بھائی صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ اتنا خراب لڑکا ہے
भाई साहब से मुराद वही हकीम यामीन। तो जो भी काम रहा होगा करके जा रहे थे, फिर आगे निकल गए तो अब्बा ने छोटे भाई मरहूम से कहा कि इनको बुलाना। तो छोटे भाई मरहूम ने बुलाया कि बदली जाना 2 मतलब बदली जाना कहा। फिर जब नहीं आए तो आखिर में उन्होंने गुस्से में बदली करके हो गया तो सुन लिया उन्होंने और वापस आए। अब्बा ने कहा कि तुमने नाम लेकर के क्यों दादा क्यों नहीं कहा। हालांकि वो 6 चमार, लेकिन ये कि उम्र में बड़े से, तो उनसे कहो कि माफी मांगो बदली दादा से। अब बदली दादा कहेंगे बाबू मैं रहूंगा, रहने दीजिए, बच्चा है, ये है वो है, आप काहे के लिए ऐसा करते हैं, सभी मुझे बदली करके बुलाते हैं। अब्बा ने कहा कि नहीं, बच्चों की तरबियत होनी चाहिए कि बड़ों के साथ कैसे वो करें। हम लोगों के यहाँ वाकई में ये था कि बड़ा कोई भी हो उससे आगे निकल करके चल नहीं सकते थे, बड़े के पीछे ही चलते थे। ये सब चीजें थी। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। बल्कि इसी सिलसिले में याद आया कि जब पाकिस्तान आ गए, अब्बा भी पाकिस्तान में थे, छोटे भाई मरहूम भी दोनों ही मरहूम है। तो 10 नंबर लालू खेत में छोटे भाई मरहूम पोस्ट ऑफिस की तरफ थे और हम लोग दूसरी साइड पर से अब्बा छोटे भाई ने वहीं से सलाम किया अब्बा को। अब्बा को गुस्सा आया। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा ये गुस्से क्यों सलाम किया है। कहने कि भाई तुमको भी कराची की हवा लग गई, बड़ों को सलाम करीब से करते हैं। अच्छा बेटे तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले ये जो मैंने कहा था कि वो जमाल को शहीद किया गया और याकूब साहब, उन दोनों में से किसी एक का मदार वहीं बहादुरपुर में है और वहां पर क्या कहते हैं सैकड़ों साल पुराना इमली का दरख्त भी है। और चूंकि इर्द गिर्द में कुतुबपुर, बहादुरपुर, रसूलपुर वगैरह कोई भी मुसलमानों का एक भी फर्ज इधर नहीं रहता, वो कब्र की सफाई करना, उस पर कभी फूल चढ़ाना, कभी कुछ करना, चिराग वगैरह जलाना, ये सब हिंदुओं का, चाहे छोटी जात के हों या पंडित हों, इन्हीं लोगों का काम है। बहरहाल वो ऐसा हुआ कि नागा, जानते होंगे नागाओं को तुम अच्छी तरह से, नंग धड़ंग होते हैं। वो आए कहीं से वहां पर, तो उन्होंने देखा कि इज्जत और तकरीम इतनी हो रही है एक मदार की, वो भी मुसलमान की। उनको बड़ा जोश आया और तकरीर करके पंडितों को, दूसरे लोगों को वरगलाया और कहा कि क्या कहते हैं इसको खत्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये इमली का दरख्त है, इसी को काट दिया जाए। तो पहले तो नागा साहब ने कुल्हाड़ी चढ़ाई, फिर उसके बाद एक और 2-3 आदमियों ने ऐसे ही चढ़ाया। तो उसके असरात क्या हुए कि नागा साहब जो थे वो क्या कहते हैं एक पंडित की लड़की के साथ जनाकारी में पकड़े गए, मारपीट करके निकाले गए। दूसरे साहब जो थे वो क्या कहते हैं उनका एक ही मशवरा था कि वो क्या कहते हैं अपने घर के और इर्द गिर्द के खवातीन को नंगा कर देते, साड़ी उतार करके बस। और तीसरे साहब थे वो क्या कहते हैं हर किस्म जितने भी जानवर गांव के हैं उन सबको अपने ही खेत में उठा करके हाथ करके लाते थे और नतीजा ये होता कि पूरी फसल उनकी खराब हो जाती, यदि खा पी करके जानवर वो होते थे। और तीसरे साहब थे उनका तो कुछ नहीं हुआ, उनकी बहू बावर्ची खाने ने क्या कहते हैं गोबर वोबर से लिपटे पोतते हैं, वो कहते जी कि कहीं सुई हाथ में हुई और दौरान खून के साथ बढ़ती चली गई। और तीसरे साहब जो थे वो क्या कहते हैं उनके पैर में, यानी कि फीलपाव तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे पैर के मुकाबले में दूसरा पैर जो था वो क्या कहते हैं रान से लेकर के पैर तक मोटा भी हो गया था और शदीद तकलीफ थी, गोश्त के ऊपर हाथ रखे कहीं भी हाथ रखे वो तकलीफ होती। तो ये दोनों अफराद तो क्या कहते हैं इलाज के लिए हमारे यहाँ कुर्बान जान था, जर्राह था, बेचारा बिल्कुल वैसा ही था। और उनके यहाँ एक ही चीज होती थी, गुलाबी मरहम, हर चीज की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तो हर चीज में वही वो इस्तेमाल करते थे। वो इलाज के लिए आए तो क्योंकि ये मामला काफी शोहरत पा गया था के इलाकों में, तो अब्बा के पास आया कुर्बान के ये लोग इलाज के लिए आए हैं, तो आप बताइए क्या इलाज करूं या ना करूं। अब्बा ने कहा कि भाई इलाज के लिए तो मना किसी सूरत में भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम इन लोगों से ये कहो कि ढोल ताशा बजाते हुए जाएं और वहां पर तौबा और इस्तग़फ़ार करें, चिराग उड़ा चढ़ाएं, ताकि जो बुजुर्ग नाराज हुए हैं वो मान जाएं, और जब ये सब काम कर लें तो फिर क्या कहते हैं इलाज करो, इलाज करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल वो खातून के साथ तो उसने ये किया कि वो क्या कहते हैं 2 जगहों पर रस्सी से या किसी भी चीज से सख्ती से वो कर दिया कि आगे दिल की तरफ सुई ना जाए।
اور پھر جہاں سوئی بیچ میں کہنی اور ہاتھ کے درمیان رہ گئی تھی تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس نے کیا کہتے ہیں زخم میں تبدیل کیا. جب زخم ہو گیا پھر اس کے بعد سے اسی میں سے سوئی اس نے نکال دی. اور جن صاحب کے پیر کا وہ تھا وہ کیا کہتے ہیں دباتا گیا وہ چیختے گئے. آخر میں جب اس نے ایڑی کی طرف ہو گیا تو اور زیادہ چیخے. بس وہ قربان سمجھ گیا کہ کیا ہے. اس نے اندازہ لگا لیا کہ اندر سے زخم ہے اور پھر اس نے ایڑی کو کاٹنا شروع کیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا کہتے ہیں بالکل فوارے کے طریقے سے زخم باہر نکلا اور اس طریقے سے ان دونوں کا علاج ہو گیا. اور اسی قربان کا وہ ہے ضیاء الدین بھائی مرحوم کے کوئی بڑے بھائی تھے. ہم نے تو دیکھا تو نہیں ان میں تھا. یہ قربان اور ابا وغیرہ بتاتے ہیں. تو صدر الدین چچا مرحوم ان کو لے کر کے اچھا ان کے گال پر کیا کہتے ہیں زخم ہو گیا تھا اور وہ چھوٹا سا ہوا تھا بڑھتے بڑھتے کافی بڑا ہو گیا. وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی نظر آنے لگا دانت وغیرہ بھی. اور اس میں بدبو اتنی تھی کہ قریب میں بیٹھا نہیں جاتا تھا. صدر الدین چاہے اس کو کیا کہتے ہیں آدم بڑھ لے گئے. آدم بڑھنے کا کہ نہیں یہ اچھا اس وقت سرطان یا کینسر کا وجود نہیں تھا تو یہ زہر باد کہلاتا تھا. لکھنؤ لے کے گئے. لکھنؤ میں وہ اتفاق سے وہ کوئی انگریز تھا. اس نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں نہیں اس کا کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہے. پھر آخر میں لوگوں نے صدر الدین چچا کو سمجھایا کہ سب جگہ سے مایوس ہو چکے ہو تو اس نے ہر ہی کہا کہ جا کر کے وہاں محی الدین پور میں قربان کو دکھاؤ. اور چچا اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہیں گے چلو بیٹے کا علاج اطائی سے کرا رہے ہیں. بہرحال وہ آئے یہاں آ کر کے رہے ہم لوگوں کے یہاں اور قربان کو دکھایا. تو قربان بھی تھوڑا سا پریشان ہوا. لیکن رات میں کیا کہتے ہیں ان کے دادا تھے بلاپی وہ بھی جرا رہ چکے تھے اور شاید ہو سکتا ہے کہ اچھے رہے ہوں یا اللہ والے جیسے بھی ہوں. تو رات میں بلاپی خواب میں آئے قربان کے اور ان کو بتایا کہ جو گلابی مرہم تو بعد میں لگانا پہلے یہ جڑی بوٹی ہے فلاں جگہ ملے گی. تالاب کے پاس ملے گی ایک کنویں کے پاس ملے گی ایک فلانی جگہ ملے گی جا کر کے لے کر کے آپ. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جڑی وہ بوٹی کو لے کر کے پیس کر کے سفور بنایا اور کچھ اور چیز بھی کہا ہوگا. اس سفور سے یہ ایسا ہوگا کہ 2-3 دن یا 2-3 بار کے لگانے سے بدبو ختم ہو گئی. جب بدبو ختم ہو گئی تو پھر وہی گلابی نے دوبارہ خواب میں آئے. انہوں نے کیا کہ یہ جو سفوف ہے اسی کو گلابی مرہم میں لگاؤ اور ان کے اوپر وہ کرو. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. انتقال تو ہو گیا ان کا لیکن یہ کہ اس مرض میں نہیں ہوا. پھر چچا لے کر کے گئے لکھنؤ. وہ دکھایا اگر اس کو کہا کہ جن ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے ان کو لائیے میں ان کو اپریسیشن کا لیٹر دیتا ہوں یہ کرتا ہوں بہت قابلات. چچا نے کہا کہ نہیں وہ جیسے بھی ہیں بہرحال وہ ڈاکٹر نہیں ہے ایسے ہی انہوں نے علاج کیا. تیسری قسط ایک چیز رہ گئی تھی اگر مناسب سمجھو تو وہ ایڈمیشن کا کہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کے لیے 112 روپے فیس ہوتی تھی. اس کا انتظام بھی غیاث بھائی مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انس اشرف کے والد ہائی کورٹ میں ریڈر تھے. سائیکل سے جاتے تھے سائیکل سے آتے تھے اور ان کا کھانا بھی سائیکل والا لے کر کے جاتا تھا. 10-12 ڈبے ایک طرف 10-12 ڈبے دوسری طرف. وہاں انہوں نے غالباً یا تو یہ جو جسٹس وکیل ہے یہ یا جسٹس قدیر مرحوم وہ تو شاید اعظم گڑھ کے تھے. انہی میں سے کسی سے انہوں نے کہا کہ یہ میرے سالے ہیں میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں ایڈمیشن کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. پوچھا میں کہ کتنے پیسے کے لیے میں بھی ساتھ میں تھا. بتایا کہ 112 روپے. تو انہوں نے 115 روپے دیے. اور غیاث بھائی مرحوم نے مجھ سے بعد میں ان سے ہٹنے کے بعد کہا کہ دیکھو جو رسید ملے وہ لا کر کے تم مجھے دے دینا تو یہ لوگ اپنا انکم ٹیکس کے ریٹرن میں جمع کرا لیں گے تو ان کا نقصان نہیں ہوگا ان کو وہ ہو جائے گا. تو میں نے 112 روپے اور 3 روپے اسٹیپل کر کے یعنی رسید کے ساتھ دے دیا. تو غیاث بھائی مرحوم نے لے جا کر کے جن سے لیا تھا ان کو دیا. تو انہوں نے 3 روپے کا ہے کہ اسی لڑکے نے واپس کیا ہے. پھر ان سے کہا کہ بھائی غیاث اس لڑکے کو جب بھی پیسے کی ضرورت ہو بلا جھجک تم میرے پاس آ جانا. اور پھر وہی غیاث بھائی مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. 1974 میں جب میں نے LLB پاس کیا تو وہ لے کے گئے خالد اسحاق کے پاس. انہوں نے کہا یہ میرے سالے ہیں LLB انہوں نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے اور PTCL میں ملازمت کرتے ہیں. اچھا اب یہ اس زمانے میں جھوٹ بولنا بہت واقعی میں گناہ سمجھا جاتا تھا. آج کل کی طرح کا نہیں. اگر وہ PTCL کے نہ بتائے ہوتے تو میں شاید
ہو سکتا ہے کہ جیسا تیسا بھی وکیل ہو جاتا، شاعر وکیل نہ ہوتا، ورنہ تمہاری طریقے سے شعر میں تحریف کر کے اس کو مزید معنی خیز بنانا جو تمہیں کو آتا ہے، مجھے تو نہ آتا، لیکن بہرحال جیسا ہوتا ہو سکتا ہے کہ وکیل ہو گیا ہوتا. تو لیکن اس وقت کیونکہ کچی نوکری پکی نوکری کی بات تھی، شادی 75 میں میری ہوئی اور طے ہو گیا تھا رشتہ حبیبہ سے. تو اس وجہ سے وہاں کیا کہتے ہیں ان کے ہاں جوائن نہیں کیا. اور شادی بھی کیسے وہ ہوئی، اس شادی کے لیے بھی 3 افراد، زکریہ بھائی مرحوم، ضیاء الدین بھائی مرحوم، بھابھی مرحومہ، ان کا زیادہ حصہ تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ کوئی انصاری صاحب کے ڈی اے میں ہوتے تھے، برابر ضیاء الدین بھائی کے پاس، زکریہ بھائی کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. میں بھی جاتا تھا، تھوڑا سا ریسٹ کرتا تھا، پھر لا کالج میں چلا جاتا تھا. تو انہوں نے زکریہ بھائی سے کہا کہ اگر یہ لڑکا شادی کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، خاندان سے باہر کی ہوگی تو پرابلم اسی کا رہا ہوگا. تو میں واٹر پمپ پر 120 گز کا مکان میرے پاس ہے، وہ میں دے دوں گا اور کیا گاڑی بھی دوں گا، اور اگر مزید پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے تو اس کا بھی خرچہ میں اٹھاؤں گا. زکریہ بھائی مرحوم نے کہا کہ جواب تو مجھے معلوم ہے، لیکن ٹھیک ہے میں اس سے کہہ کے دیکھتا ہوں. زکریہ بھائی نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا زکریہ بھائی مرحوم اور مرحوم کہتا ہوں. اس وقت زکریہ بھائی اگر یہ آپ کا حکم ہے تو چو چرا کی گنجائش نہیں، آپ کی خواہش ہے تو بھی اس کا احترام کرنا واجب ہے، اور میری رائے پوچھ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ نہیں. اچھا، پھر ان سے تھوڑی بے تکلفی سی، انہوں نے معلوم تھا کہ دفتر میں بھی خواتین لڑکیاں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے کہا جب بھی کہیں تمہیں تو وہ بتا دیں، بے جھجک کرنا کہ ضرور بتا دوں گا. بہرحال اسی بنیاد پر انہوں نے ان تینوں افراد نے کر کے وہ کیا. حالانکہ حضرات مرحوم اللہ ان کو جنت کے دوسرا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ جتنی خدمت انہوں نے اپنے شوہر کی یا آپا حاطب کی امی نے ابا مرحوم کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. اور حضرات ظاہر کہ نہیں چاہتی تھے، کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ ایسے شخص سے شادی کی جائے جس کو رہنے کا مکان نہ ہو، جس کی اتنی معقول آمدنی نہ ہو کہ وہ صحیح طریقے سے اس کی بیٹی کو رکھ سکے. تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ان تینوں افراد کی وجہ سے وہ ہو گیا. تو یہ تو ایڈمیشن کے سلسلے میں 30 قسط کا ہے. اور پھر بقیہ دیکھ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کچھ تینوں میں ابھی کوئی نکالنے کی تو نہیں ہے کہ ویسے نکالنا جو چاہو تم نکال سکتے ہو.